فٹا لے کے ماپو نا تو فٹ لمبائی کی داڑیاں. علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ فرمایا کہتے ہیں ایک داڑھی سنت داڑھی ہوتی ہے، ایک داڑھی پیشابی داڑھی ہوتی ہے. تو تقریر میں فرمانے لگے پیشابی داڑھی وہ ہوتی ہے جو پیشاب کرے تو وہ داڑھی کو سنبھال نہ سکے، داڑھی میں سے گزر کے جائے. تو منافقین داڑیاں لمبی لمبی رکھی ہوئی، مونچھیں تہ سے چٹ کی ہوئی، سر ٹنڈ کیے ہوئے اور پانچے خوب اوپر اٹھائے ہوئے. دوری سے دیکھیں تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ واقعی پکے مسلمان ہیں. اگلی صفوں میں کھڑا ہونا، لیکن لڑائی کے وقت پچھلی صفوں میں بھی نظر نہ آنا. اللہ کے نام کی اپیل کی جائے تو کہیں ایسا آنکھوں میں دھول جھونک کے کہیں بھاگ جانا، پتہ ہی نہیں کدھر گئے، ایسا پتہ چلتا ہے مدینہ شریف میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو ان میں سے ہی ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عامر راہب ہے نا جی، وہ آدمی انصار میں سے تھا. یہ محسنین کرام لکھتے وقت اس کا ذکر نہیں کرتے. انصار میں سے تھا، وہ صحابی کہلاتا تھا، مرتد ہوا تھا. مرتد ہو کے کیا تھا؟ عیسائی ہو گیا تھا. عیسائی ہو کے کیا اس نے منافقین سے کہا میرا سرکار کو نقصان پہنچانے سے مقصود ہے، میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مسجد بناؤ. وہ تو عیسائی ہو گیا، مسجد کس منہ سے بنائے گا؟ اور کہتا کس کو؟ منافقین کو. وہ جو اندر سے کافر ہے وہ مسجد بنائے کیوں؟ کبھی یوں بھی مسجدیں بنتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب فطرانے کا وقت آ رہا ہے، اتنے لوگ آپ سے آ کے اپیلیں کریں گے، لیکن اندر بندوقیں رکھی ہوئی ہیں، بم رکھے ہوئے ہیں، ماسک رکھے ہوئے ہیں، دہشت گردی کی ساری ڈیوٹیاں وہ کرتے ہیں، لیکن چندہ آپ سے لیتے ہیں. مسلمانوں اپنے چندے کا خیال رکھو، جو حقدار ہے اس کو دو. جو صحیح العقیدے کے علماء ہیں ان کے مدارس کی مدد کرو. صحیح العقیدہ اور بدعقیدہ کا فرق کرو. آگے وہ جی مسجد ہے، مسجد تو مسجد زرار جس کا نام ہے مدینہ طیبہ میں تھی، بنانے والے منافق تھے، پیسہ مہیا کرنے والا ابو عامر راہب تھا. اور اس کو وہ کہتے تھے راہب ولی کو کہتے تھے یہودیوں کی زبان میں، عیسائیوں کی زبان میں، یعنی وہ ولی اس کا نام. جیسا بعض لوگ مشہور نہیں تو ولی اللہ مشہور کر دیے، اسی طرح اس کا نام بھی ولی اللہ کے نام سے مشہور ہے. راہب کہا، اسے کہا میں کیسرے روم سے جا کے پیسے لوں گا عیسائی بن کے اور تمہیں مہیا کروں گا، مسجد پہ خرچ کرو. پیسے عیسائیوں کے لاتا مرتد ہے، دیتا منافقین کو ہے، جگہ مدینہ شریف میں ہے، نام مسجد ہے. دیکھا کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو اسلام کے سچے دشمن ہیں وہ مسجدیں بنا رہے ہیں. بات خیال میں ان کے متعلق ہوا کہ ان کو پھر ایسا حساب کرو ان کا کہ دوبارہ بے قوبل سے اکھاڑ کے ان کو پھینک دو. یہاں بھی قرآن کہتا ہے جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ شریف میں بے پر کی اڑاتے ہیں. بے پر کی اڑانے کا کیا سسٹم تھا؟ جس وقت کوئی جتھا، کوئی سریہ، کوئی جماعت، کوئی گروپ کسی مہم پر گیا ہوا ہے تو اس کے واپس ہونے سے پہلے شور مچاتے اور جی ان کے تو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے ہیں، ان کی تو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد مسلمان ان کی بیویوں سے شادیاں کریں گے تو دیکھو تو خام خواہ لوگوں کو بے خانمہ برباد کر رہے ہیں. جس وقت وہ واپس آ جاتے جناب تو پھر لوگ ان کے گلے میں پٹکا ڈالتے کہ وہ بھائی مانو تم تو یہ مشہور کر رہے، وہ تو زندہ واپس آ گئے. اس کو ہے بے پر کی اڑانا، جھوٹی خبریں پھیلانا. کہ وہ تیرے ساتھ زیادہ دیر تک پڑوسی نہیں رہیں گے. اتنی بات سمجھ آئیے؟ اگلی بات جو میں کروں گا وہ سمجھنے کی ہے. جس وقت بدعقیدہ لوگ منکرین صحابہ وہ حضرت صدیق اکبر کو کہتے ہیں یہ مخلص مسلمان نہیں تھے، فاروق اعظم کو کہتے ہیں وہ مخلص مسلمان نہیں تھے. قرآن کہتا ہے یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یا جو منافقین ہیں جو مدینہ طیبہ میں بے پر کی اڑاتے ہیں، ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کیا کریں گے؟ وہ زیادہ دیر تک آپ کے پڑوسی نہیں رہیں گے، چند ہی دن پڑوسی رہیں گے. اب صدیق اکبر تو ایسے پڑوسی ہیں کہ زندگی بھر ساتھ ساتھ مکہ شریف میں تھے تو پڑوسی، اور سفر میں تھے تو پڑوسی، غار میں تھے تو پڑوسی، مدینہ طیبہ پہنچے تو پڑوسی، زندگی کے ہر لمحے میں پڑوسی،
سوائے اس بات کے کہ سرکار نے ان کو بھیجا کہ جاؤ تو گئے، نہیں تو سرکار کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور پھر مر کے المہند المفند، علماء دیوبند کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر جو ہے اس ناطے سے کہ اس کی مٹی سرکار دو عالم علیہ السلام کے بدن مبارک سے لگتی ہے، وہ مٹی جو ہے اس کا درجہ مسجد نبوی سے افضل ہے، مسجد اقصی سے افضل ہے، مسجد حرام سے افضل ہے، بیت اللہ شریف سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ اب جناب وہ جو عرش الہی سے افضل ہے اس جگہ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ان کے ایمان میں کوئی خرابی ہوتی تو قرآن کہتا ہے تیرے پڑوسی نہیں رہیں گے۔ یہ تو ایسے پڑوسی کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت میں جب اٹھیں گے میں اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس طرح کھڑے ہوں گے، میں درمیان میں۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، نعرہ حیدری، سیدی قبلہ مفکر اسلام۔ بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آئی۔ اور قیامت میں بھی جب اٹھیں گے تو پڑوسی اٹھیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو بھی پڑوسی ہوں گے۔ کس منہ سے کہتے ہو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ تیرے پڑوسی رہ ہی نہیں سکیں گے، تو جو ساری زندگی کے لیے پڑوسی بھی ایسے ہوئے اللہ نے عرش الہی سے زیادہ اچھا ٹھکانہ دے دیا۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہ میں کیسر شوقے تختے جم میں۔ حسن میاں بریلوی کا کہنا ہے کعبہ بھی لینے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جنت کا وہ مقام بنتا ہے جو سرکار کی قبر اطہر کا مقام بنتا ہے۔ اور علامہ بہقی نے کتاب الاعتقاد کے اندر ایک بڑی خوبصورت وجہ لکھی ہے کہ جس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگ رہے ہیں آپ، مجھے آپ کی بڑی پر اعتماد اور باوقار خاموشی سے ایسا احساس ہوتا ہے جیسا آپ دماغی طور پر غیر حاضر ہیں۔ پروقار خاموشی کا یہ مطلب کہ کسی کی حاجت ہی نہیں ہے، جاؤ اللہ اللہ کرو۔ بات بڑی سمجھنے کی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عرض امام بہقی رحمۃ اللہ کتاب الاعتقاد کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جب روحیں قبض کی جاتی رہیں تو روح قبض کرنے کے کچھ دیر بعد ان کی باڈیوں میں واپس کر دی جاتی رہی۔ اس لیے نبی اسی باڈی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی روح کے ساتھ زندہ ہے اور پہلے سے اچھی طرح زندہ ہے۔ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، کہتے ہیں واپس کیوں کر دی جاتی؟ یہ مسئلہ ہے قابل غور جو اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے کہ صدیق اکبر کا ٹھکانہ کہاں ہے، فاروق اعظم کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ منافق آپ کے پڑوسی نہیں بن سکیں گے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، قیامت کے میدان میں یہ کام آنے والی ہیں۔ یہ عام قسم کا واز نہیں ہے، یہ درس قرآن پاک ہے۔ اس لیے جذباتی انداز میں آپ سے نہیں بات کر رہا، تحقیقی انداز سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ یہ بات کیا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے یہ مفروضہ نہیں ہے، ایسا ہائپوتھیسس نہیں ہے، من گھڑت قسم کے خیالات نہیں ہیں، قرآن اور حدیث پر ان کی بنیاد ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر، کہتے ہیں جس وقت نبیوں کی روحیں بدن سے نکال لی جاتی رہیں سوال اٹھتا رہا کہ ان کو رکھیں کہاں۔ کہ نبی کی زندگی میں پروموشن تو ہوتی ہے لیکن ڈیگریڈیشن نہیں ہوتی، زوال مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں نا، امتحان میں اسے ڈالتے ہیں جس کی کلاس بدلنی ہو۔ نبی کا پہلے سے درجہ زیادہ بلند ہو جاتا رہا۔ نبیوں کے درجات میں بلندی تو ہے لیکن زوال مرتبہ نہیں ہے۔ کہا پھر جس وقت روح نکالی گئی اب دیکھیں گے طریقہ کار ایسا اختیار کریں گے جس میں زوال مرتبہ کا کوئی مفہوم نہ ملے۔ کہا نبی کی باڈی کی جو قیمت بنتی ہے، نبی کی باڈی سے مٹی لگ جائے تو عرش اعظم سے بھی بلند ہے، پھر ظاہر ہے جنت کا بھی تو وہ درجہ نہیں ہے جو نبی کی باڈی کا ہے۔ اگر یہ روح نکال کر جنت میں بھی رکھی جائے تو نبی کے لیے ڈیگریڈیشن بنتی ہے۔ نبی کو خود جنت میں لے جانا تو